مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ انشاءاللہ اب مکہ پاک روانگی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق عمرہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے رب کریم ہم سب نے عمرے کی نیت کی ہے, احرام باندھا ہے, اے اللہ ہمارا یہ لبیک کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری مغفرت بھی فرما دے, ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے, اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. ہم بیر مفرحات پر موجود ہیں, اس کو وادی فرحت بھی کہا جاتا ہے. بڑا خوبصورت منظر ہے, بہت سارے اونٹ بھی یہاں پر ہیں, باغ بھی ہے. بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 6 سے 8 بار تشریف لائے. اس جگہ نبی پاک کو فرحت ملی ہے تو ہمیں بھی فرحت نصیب ہوگی. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. خوش نصیب زائرین اب انشاءاللہ کعبہ مشرفہ کے قریب جا رہے ہیں, عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا مدینے کی راتیں ہیں, وہ بھی جبل احد کے دامن میں سید الشہداء کے قدموں میں. آج مدنی قافلے کے اسلامی بھائی کھانا کھا رہے ہیں, سنت کے مطابق ان کو عرض بھی کیا ہے اور عمل بھی کر رہے ہیں اسلامی بھائی. اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ بڑی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ساتھ مدینے کی مبارک مٹی بھی آ رہی ہے. تو ویسے نارملی انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس وقت مٹی کھانے میں شامل ہو تو مزہ نہیں آتا, لیکن سب کے چہروں پر مسکراہٹ یہ ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جو شفا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے, تو یہ شفا والی مٹی خود ہی ہمارے کھانے میں آ کر مل رہی ہے. گویا اور کرم ہو رہا ہے کہ کھانا بھی کھاتے جاؤ اور شفا بھی لیتے جاؤ. تو اللہ ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا کی, ہم دعا کرتے ہیں آپ کو بھی یہ موقع ملے اور جبل احد کے دامن, جنتی پہاڑ کے دامن میں بیٹھیں. اللہ سے دعا ہے کہ جنت میں بھی نیکوں کے دسترخوان پر ہمیں جمع ہونا نصیب فرمائے. رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت. یا اسد اللہ و اسد رسول شیئا للہ شیئا للہ یا امیر طیبہ یا سید الشہداء
یا امیر طیبہ یا سید الشہداء دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں اے میرے حمزہ پیا آپ ہیں بس آپ ہیں یا امیر طیبہ یا سید الشہداء یا امیر طیبہ یا سید الشہداء یا امیر طیبہ یا سید الشہداء وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دو جہاں ملک اور جو کی روٹی رضا دو جہاں ملک اور جو کی روٹی رضا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان رب کریم ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ان تمام اعمال کا ثواب اور جو آج نظر و نیاز پیش کی گئی مولا ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات خصوصاً شہدائے کربلا شہدائے بدر اور شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اہل بقیع اور اہل معلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص میرے مولا جن کا کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما ان مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا بہت سارے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے آج سب کی جھولیاں بھر دے اس مبارک دربار کے صدقے سب کی مشکلیں آسان کر دے سب کی پریشانیاں دور کر دے بالخصوص سید الشہداء کے در سے ہم نے دیکھا کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی اور بالخصوص جسے بیٹے کی تمنا ہوتی ہے یہاں آ کر دعا کرے تو بیٹا مل جاتا ہے اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا فرما اے رب کریم ان کے مزارات کا واسطہ ہمیں بھی مدینہ منورہ میں شہادت کی موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا واسطہ ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرما 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل بنا دے اے اللہ یہ سفر تو نے نصیب کیا تیری مہربانی اے مولا یہ کرم جاری رکھنا جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے اے اللہ جنت کے پہاڑوں کو جنت کی کیاری کو دیکھنا نصیب کیا اب جنت الفردوس میں نبی پاک کے ساتھ بلا حساب داخلہ بھی عطا فرما اللہم ربی یسر ولا تعسر
وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سید الشہداء یا امیر طیبہ یا سید الشہداء آپ کے صدقے اجاگر ہی مدینے آ گیا حاضری کا سلسلہ آپ گئے بس آپ گئے آپ گئے بس آپ گئے نظرِ کریم سیدی سید الشہداء یا امیر طیبہ یا سید الشہداء رسول اللہ یا اسد اللہ واسد رسول سید الشہداء مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا میرا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. امیر اہل سنت کو روزانہ ہمارے گھر کلفٹن سے شہید مسجد ملاقات کرنے جانا ہوتا تھا. تو ڈرائیور کو ترکیب تھی کہ وہ لے جاتے تھے, میں پاپا کے ساتھ جاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ ڈرائیور اس وقت نہیں تھا اور ملاقات کا وقت آ گیا. میں نے اپنی زندگی میں پہلی گاڑی جو روڈ پہ چلائی ہے وہ امیر اہل سنت کے ساتھ چلائی ہے. تو میں تھا, امیر اہل سنت تھے اور امیر اہل سنت کے خادم تھے. پاپا نے دعا کروائی اور میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے گاڑی ڈال دی روڈ پہ. کلفٹن سے لے کر خارا در تک میں نے گاڑی, یعنی میری پہلی زندگی کی ڈرائیو جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہے. اور میں آج ایک اور بات بھی چلیں بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی بات کا رزلٹ ہے یا ثمرہ ہے کہ آج تک میں نے جب گاڑی ڈرائیو کی ہے میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. میرا خیال ہے اللہ کے شکر سے 30 سال ہو گئے ہیں, 25 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, اللہ کی رحمت سے. اس دن ایک واقعہ بھی وہ یوں تھا کہ خارا در کا ایک علاقہ بڑا مشہور ہے مکر پھاڑا, جہاں پر ریسٹورنٹس وغیرہ رات دیر تک کھلے رہتے. تو ہم اس مکر پھاڑے والے روڈ سے جب داخل ہوئے نا تو میرے آگے ایک اسکوٹر والا تھا یا سائیکل والا تھا, تو میری ہلکی سی گاڑی اس کو لگی نا. وہ غصے سے اس نے مجھے مڑ کے دیکھا اور شاید کچھ 2-4 جملے بھی کہے. تو امیر اہل سنت یہاں بیٹھے تھے, میں گاڑی چلا رہا تھا, یا بلکہ گاڑی زبانے میری تو رائٹ ہینڈ تھی, میں یہاں بیٹھا تھا, پاپا یہاں بیٹھے تھے. تو ہاں یہی بالکل صحیح ہے, میں یہاں بیٹھا تھا, امیر اہل سنت یہاں بیٹھے تھے اور گاڑی یہاں ہی سے لگی. تو جب غصے سے آیا نا تو امیر اہل سنت نے اپنا شیشہ نیچے کیا اور اس کو کہتے ہیں معاف کر دو بیٹا. امیر اہل سنت نے ہاتھ جوڑ کے مجھے یاد پڑتا ہے اس سے معافی مانگی, اس کو ٹھنڈا کیا اور مجھے کہا چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور پھر ہم آگے بڑھے. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ مقامات مقدسہ.